خوشی کی بات ہے، ہمیشہ سے ہمارے کرم فرما اسرار مدنی صاحب، تحمید جان الازہری صاحب مجھے موقع دیتے ہیں کہ مذہبی علماء کرام، قائدین، معاشرے کے دوسرے جو سرکردہ افراد ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی صورتیں بنائیں۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ جو معاشرے کے مختلف طبقات کے قائدین ہیں، بشمول ہے مذہبی قائدین کے اور مذہبی رہنماؤں کے، تو وہ ہیومینیٹیرین آداب، اخلاق، اقدار، قوانین کے فروغ میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح فرمان ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، شعوب، قبائل، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قبائل استعمال نہیں کیے، لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ شعوب بھی لفظ استعمال کیا۔ تو اب قبائل کی تو تحدید ممکن ہے، شعوب بہت جامع لفظ ہے اور اس کے اندر مختلف گروپس، مختلف تشکیلات، مختلف اور اجتماعیت کے مظاہر اور مناظر شامل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس میں ہمیشہ یہ ہے کہ وہ قومیں کہ جنہوں نے اس معاشرتی اکائی کو توڑ دیا ہے، مثلاً مشرقی اقوام کے اندر تو ایک معاشرتی اکائی ہے، خاندان ہے، ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ دار ہیں، لیکن مغربی اقوام نے اس معاشرتی اکائی کو توڑ دیا ہے۔ لیکن اگر معاشرتی اکائی کو توڑ بھی دیا ہے، اس کے باوجود وہاں پہ کمیونٹیز ہیں، وہاں پہ اجتماعیت کی ایک شکل ہے، اس کے مظاہر مختلف ہیں، لیکن بہرحال اس سوسائٹی میں بھی اجتماعیت کی شکلیں ہیں، اور پھر اس اجتماعیت کا کوئی نہ کوئی قائد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مشر، لیڈر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئول، ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب وہ جو مسئول ہو، جو ذمہ دار ہو، جو سربراہ ہو، یقیناً اس کا کام جو ہے وہ قیادت ہے، اس کا کام جو ہے وہ فیسیلیٹیشن ہے، اس کا کام اگر ایڈمنسٹریشن نہیں ہے تو مینجمنٹ ضرور ہے، یعنی ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر، ایک ہوتا ہے مینیجر، تو مینیجر ضرور ہے۔ چنانچہ اس کے اثرات کا اور اس کی آواز کا تاثر جو ہے وہ یقیناً بہت بلند ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، بہت بہتر ہوتا ہے، متاثر کن ہوتا ہے، اثر پذیر ہوتا ہے۔ اب یہ صورتحال جب ہم بالخصوص اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اور جب ہم اپنے حالات کے مطابق دیکھتے ہیں، تو معاشرتی طور پہ اس وقت اثر کرنے والی جو شخصیات ہیں وہ مثلاً پشتونوں کے علاقے میں دیکھیں تو یا تو وہ مسجد ہے اور یا پھر وہ حجرہ ہے، فیصلے یا حجرے میں ہوتے ہیں یا پھر مسجد میں ہوتے ہیں، آواز یا حجرے کی بنتی ہے یا پھر مسجد کی آواز بنتی ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ نے یہ لفظ سنا ہو، یقیناً سنا ہوگا، تو اس لفظ کی پشت پہ ایک بہت بڑی وزڈم ہے، دانائی ہے، اجرا جماعت۔ اب اجرا جماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اجرا جماعت جو ہے یہ پشتونوں کی روایات کا ایسا حصہ ہے کہ پبلک ڈسکورس میں، حالات کے آگے جانے میں، حالات کی تشکیل میں اجرا جماعت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔
اس طریقے سے پنجاب میں ان کی پنچایت ہوتی ہے. اسی طریقے سے بلوچوں کے اندر خود ایک اجتماعیت کے کچھ طریقے ہیں، سندھ کے اندر خود طریقے ہیں. چنانچہ جو سربراہان ہیں، جو مشران ہیں، جو بزرگ ہیں، جو قائدین ہیں، ان کا لازماً اثر ہوتا ہے. اگر اثر نہ ہو تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ پھر قائد ہے نہیں، وہ پھر مشر بڑا ہے نہیں، جس کی کوئی بات نہیں سنتا. تو پھر اس کی قیادت کا اور مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ قیادت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو قیادت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، آگے بڑھنے والا، لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے والا، تو یہی اس کا مفہوم ہے. چنانچہ کیا طریقے ہوں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک اسلامی معاشرت میں رہ رہے ہیں. تو اسلامی معاشرت میں جو سب سے مضبوط حوالہ ہوتا ہے وہ یقیناً وہی حوالہ ہوتا ہے کہ جو مذہبی حوالہ ہو. جب آپ مذہبی حوالہ دیں، آپ قرآن پاک کی کسی آیت سے استنباط کریں، تعبیر کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعامل ان کے سامنے پیش کریں، صحابہ کرام کا کوئی تعامل ان کے سامنے پیش کریں، اسلاف کا کوئی واقعہ ان کے سامنے پیش کریں، تو یقیناً اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ کیا طریقہ ہوگا، وہ کس طریقے سے یہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ وہ کردار جو ہے وہ اسی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں کہ استنباط جو ہو، استدلال جو ہو، اس کے اندر لازماً مذہبی حوالہ ہونا چاہیے. اب جو ہیومینیٹیرین لاز ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس کا جو فلسفہ ہے وہ اسٹیٹ ایکٹرز تو کسی نہ کسی قانون کے پابند ہوتے ہیں، جو ریاستی ایکٹرز ہیں وہ کسی نہ کسی قانون کے پابند ہیں. مثلاً ملک ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، اسرائیل ہے، آذربائیجان ہے، آرمینیا ہے، یہ کسی نہ کسی قانون کے پابند ہیں اقوام متحدہ کے ذریعے. مثلاً کوئی اور ادارہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے قانون کے پابند ہوتے ہیں. مثلاً آپ کو زندہ مثال میں آپ کو دوں. زندہ مثال یہ ہے کہ گزشتہ 2 مہینوں میں قانون سازیاں ہو رہی ہیں اور قومی اسمبلی میں قانون سازیاں ہو رہی ہیں، اور ہماری بہت ساری جماعتیں جو ادروائز اپوزیشن میں ہیں لیکن وہ بھی اس پر اتفاق کرتی ہیں، اس لیے کہ کوئی قانون ہے، کوئی ادارہ ہے کہ اس ادارے کے قوانین کی وجہ سے وہ مجبور ہے. میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یہ میں آپ سے پوچھوں گا، کس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں؟ میں FATF کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یہ کوئی باضابطہ اس قسم کا ادارہ نہیں ہے، لیکن ایک لوز آرگنائزیشن ہے کہ جو اس چیز کو مانیٹر کرتی ہے، اس چیز کو مانیٹر کرتی ہے کہ پیسے کی جو گردش ہے، پیسے کی جو گردش ہے اس کو اس قدر محفوظ بنا دیا جائے کہ وہ گردش ان کے الفاظ کے مطابق ٹیررسٹ کے پاس نہ جائے. چنانچہ بنیادی جو ان کی شرط ہے وہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہو. اب مثلاً ہنڈی کا کاروبار ہے تو ہنڈی کا کاروبار جو ہے اس کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی. کہیں سے کوئی بندہ جو ہنڈی کا کاروبار کر رہا ہے وہ ایک ٹیلی فون پہ کسی کو بتا دیتا ہے کہ فلاں آدمی آئے گا اس کو پیسے دے دو، تو منٹوں کی بات ہوتی ہے، کوئی کاغذ نہیں ہوتا، اعتبار کی بات ہوتی ہے، اعتماد کی بات ہوتی ہے. چنانچہ یہ چیزیں جو ہیں اب اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ مجبور ہیں اور FATF کے کہنے کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں. اس نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں اس طریقہ کار کے مطابق. چنانچہ اب نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں ان کو کس طریقے سے ان معاملات کے اندر لایا جائے، وہ یہی ہے کہ جو مذہبی قائدین ہیں، جو ہمارے معاشرے کے مختلف اور طبقات کے قائدین ہیں، وہ قائدین
اپنا کردار ادا کرے، اور اس میں بالخصوص ہمارے ماحول میں مذہبی حوالہ ہی ہوتا ہے یا پھر انسانی حوالہ ہوتا ہے۔ ہم یا تو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، ہم یہ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں، اسلاف میں یہ طریقہ نہیں رہا، یا پھر ہم انسانی حوالہ دیتے ہیں، اس کی ماں جی کیا کہے گی، اس کی ماں کو دکھ پہنچے گا، یہ معصوم بچہ، یہ لاش خون میں شہید ہوا، اس کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، اس کی بہن کی کیا حالت ہوگی، اگر یہ باپ ہے تو اس کی اولاد یتیم ہو گئی، اس کی کفالت کون کرے گا؟ یا تو ہم انسانی حوالہ استعمال کرتے ہیں اور یا پھر مذہبی حوالہ، دونوں یقیناً اس وقت چل رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پاس جو مذہبی حوالہ ہے تو مذہبی حوالہ قرآن پاک ہے، مذہبی حوالہ انسانی حقوق کے حوالے سے پھر ہمارا اسلامی روایت یہ ہے کہ اسلام میں تو ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ اگر تم جنگ کی حالت میں بھی ہو اور کسی ملک کو فتح کر لیں تو وہاں پہ جو نان کمبیٹنٹس ہیں یعنی حربی نہیں ہیں ان کو آپ نے کچھ نہیں دینا، مذہبی لوگ جو جنگ کا حصہ نہیں ہیں ان کو کچھ نہیں دینا، عبادت گاہیں ان کو کچھ نہیں دینا، تاکہ ایکالوجی جو ہے، ماحولیات جو ہے، ان ماحولیات کے تحفظ کی اگر کوئی جڑ، کوئی ریفرنس ہمیں ملتا ہے تو وہ اسلامی روایات میں ملتا ہے کہ کڑی فصلوں کو تباہ نہ کریں، درختوں کو، پودوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ایکالوجی کی حفاظت بھی، یہ ماحولیات کا لفظ تو آج کل ہمیں بہت ملتا ہے، لیکن ماحولیات کا لفظ اگر کہیں پہ استعمال ہوا ہے ایکالوجی کا تو وہ اصول جنگ اسلام میں جو موجود ہے ان میں یہ لفظ موجود ہے۔ کوئی صلح کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ میں جنگ میں شریک نہیں ہوں، کچھ نہیں کہنا، کوئی کلمہ کہے کچھ نہیں کہنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک موجود ہیں کہ کلمہ کہنے کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ حل شققت قلبہ، کہ تم نے اس کا دل چھیرا تھا، پھاڑا تھا، کہ واقعی اس نے جو کلمہ کہا وہ ڈر کی وجہ سے کہا، آپ نے کیسے یہ فیصلہ کیا ہے؟ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ اگر یہ باتیں ہم کوشش کریں، مذہبی لوگ بھی اور جو اگر مذہبی لوگ نہیں ہیں، قبائلی مشران ہیں، معاشرتی قائدین ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو آگے لے جائیں تو یقیناً معاشرے کے اندر یہ جو اقدار ہیں، یہ اس قسم کے جو اصول ہیں، ان اصولوں کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ایک بات ہے کہ ہمارے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بہت سخت ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک بار اپنے ایک قریبی دوست ڈاکٹر سے پوچھا کہ عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ بہت ظالم ہوتے ہیں، ان کے دل میں رحم نہیں ہوتی، آپ کو کیوں تکلیف نہیں ہوتی، آپ کیوں رحم دلی، ہمدردی کا اظہار نہیں کرتے جب ایک بندہ آپ کے پاس، آپ کے سامنے کرا رہا ہوتا ہے، اس کو درد کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے چہرے کے تاثرات سے یہ پتہ نہیں چلتا۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک منظر جب آپ بار بار دیکھیں
تو پھر آپ کے احساسات کی وہ صورت نہیں رہتی کہ جب وہ منظر آپ کبھی کبھی دیکھیں یا ایک بار دیکھیں. تو ہمارے پاس تو روزانہ آتے ہیں مریض، روزانہ ہمارے پاس یہ منظر ہوتا ہے، روزانہ ہم خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کراہ رہی ہوتی ہیں، وہ چیخیں مارتی ہیں، وہ فریاد کرتی ہیں. اب ہم مردوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس زخمی آ جاتے ہیں، حملہ کیا ہوتا ہے، خون بہہ رہا ہو. تو یہ ہمارے لیے روزانہ کے مناظر ہیں. تو ہم ان مناظر کے عادی ہو گئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں تکلیف نہیں. چنانچہ اب ہمارے معاشرے میں یہ قتل مقاتلے، یہ جھگڑے، یہ خون کے مناظر یہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ یا اتنا کوئی دردناک منظر یہ دکھائی نہیں دیتا. چنانچہ اس وجہ سے اب ہمارے اندر ایک خشونت کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، ایک شدت کی کیفیت ہو گئی ہے، ایک سختی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. ہمارے اندر رحم دلی، انگریزی میں جس کو ایمپیتھی کہتے ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو اسی منظرنامے میں محسوس کرنا شروع کر دیں کہ مثلا یہ بندہ جو ہے جس کو گولی لگی ہے اور اس کا خون بہہ رہا ہے، اگر مجھے گولی لگے اور مجھ سے یہ خون بہے تو میرے کیا احساسات ہوں گے. تو اس کے احساسات اپنے اندر انٹرنلائز کر لوں، اپنے اندر لے جاؤں، اس کو امپیتھی کہتے ہیں. وہ امپیتھی ہمارے ہاں ختم ہے. اور باقی سوسائٹیوں میں تو ایسا نہیں ہوتا. پتہ نہیں پشتونوں میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ پشتونوں میں تو ایک ضرب المثل بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پردے غم نیما خوشحالی ہوئی. تو یہ بالکل اسلام کے خلاف بات ہے. پردے غم نیما خوشحالی ہوئی، یہ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ پوری ملت جو ہے اس کی مثال ایک جسم کی ہے، کہ اگر ہاتھ میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، آپ کے سینے میں درد ہو، تو اس کا اظہار جو ہے وہ ہر ایک جسم کا عضو جو ہے وہ کرتا ہے. اور آنکھ اس درد کا مظہر ہے. آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ دراصل اس درد کا اظہار ہوتے ہیں. چنانچہ یہ جو بات ہے کہ پردے غم نیما خوشحالی ہوئی، یہ بالکل اسلام کے خلاف ایک بات ہے. اور میں یہ مشورہ دوں گا کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، علماء کرام کم از کم اس کی طرف تو ضرور توجہ دیں اور علل اعلان یہ کہیں کہ جس کسی نے بھی پشتوں میں اس بات کو قائم کیا ہے اس نے کھلم کھلا اسلام کی خلاف ورزی کی ہے. اور پشتوں کی یہ بات، یہ مطل، یہ ہرگز اسلام کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو اس کی جو شدت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے جس طریقے سے اس کی مذمت فرمائی ہے، تو وہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھوکا دیکھیں، کسی کو تکلیف میں دیکھیں، کسی کا بھائی قتل ہو، کسی کا بھائی مر جائے، کسی کی ماں مر جائے اور آپ کہیں جی پردے غم نیما خوشحالی ہوئی. پردے غم ہم سب کا، انسانوں کا غم، وہ سب ہم ایک بہت بڑے یونٹ میں، یا وہ یونٹ اسلام کا یونٹ ہے، یا پھر انسانیت کا یونٹ ہے، یا پھر دیہات کا یونٹ ہے، شہر کا یونٹ ہے، تو عمومی ہمدردی کے ماحول پہ ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے کی تشکیل ہونی چاہیے. اب جس طرح میں نے گزارش کی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بدقسمتی سے اب ایک خشونت کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، سختی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. اب یہ سختی کی کیفیت جو ہے، اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے علماء کرام بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. قبائلی مشران بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے
یہ جو مناظر ہیں زیادتی کے اور ظلم کے، ان کے اندر کمی لا سکتے ہیں۔ پشتونوں کے اندر ایک تصور ہے اور وہ تصور ہے جرگے کا۔ اب اگر جرگے کا تصور ہم ریوائیو کر لیں، دوبارہ اس تصور کو لے آئیں، تو اس قسم کی جو صورتحال ہے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج کا جو جرگہ ہے اس وقت مروج، یہ جرگہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ وہ جرگے والے درمیان میں آ کے پھر دونوں فریقوں سے پیسے لیتے ہیں، پھر معاملے کو طول دیتے ہیں تاکہ وہ مزید ان سے پیسے اینٹ لیں، مزید پیسے وصول کریں، پھر ان کے پاس جا کے اور مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں، وہ ان کے لیے دمبے ذبح کریں، کھانے پکائیں۔ تو یہ جرگہ جو ہے یہ بالکل پشتون روایت کے خلاف ہے، اور یہ جرگہ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ آج کل جرگہ جو ہے یہ بالکل ظلم کی ایک اور شکل بن گیا ہے۔ یہ جرگہ نہیں، جو پشتونوں کا قدیم جرگہ ہے، وہ قدیم روایتی جرگہ جو ہے، اس میں جرگے کرنے والے افراد جو ہوتے تھے وہ ہوتے تھے نمائندگان خیر، وہ خیر کے نمائندے ہوتے تھے، وہ اس بات کے نمائندے ہوتے تھے کہ دونوں فریقوں کے درمیان، خواہ وہ قبائل ہوں خواہ وہ افراد ہوں، ان کے درمیان خیر کی صورت بنا لیں۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایک سے بھی لاکھوں روپے لے، دوسرے سے بھی لاکھوں روپے لے۔ یہ طریقہ ضرور ہوتا تھا اس جرگے میں کہ اگر کوئی فریق جرگے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ایک جرگے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے پاس مہمان بن جاتی تھی۔ اب جب مہمان بن جاتی تھی تو پھر یقیناً پشتونوں کو جو مہمان نوازی کا طریقہ ہے تو ان کو پھر کھانے کھلانا، دمبوں کا انتظام کرنا، پھر ان کے لیے چرپائیوں کا عزت اہتمام کرنا ان کے وقار کے مطابق، تو یہ ایک دباؤ کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ ان کو دے دیتا تھا، جس کو پشتو میں کہتے ہیں واق۔ واق کا مطلب ہے اختیار، مینڈیٹ دے دیتا۔ چنانچہ اس طریقے سے پھر وہ صاحبان خیر ہوتے تھے اور وہ پھر ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ پھر خوبصورت اصطلاحات تھی، مثلا ایک اصطلاح تھی ننواتے۔ ننواتے کا مطلب یہ ہے کہ آپ معافی کے لیے اس کے گھر جائیں، اس کی جو جگہ ہے وہاں پہ جائیں، آپ اپنے گناہ کا، اپنے جرم کا اعتراف کریں۔ تو ننواتے بالعموم تسلیم کر لی جاتی تھی، ننواتے کو مان لیا جاتا تھا، اور پھر بھائی کا قتل بھی ہو، بیٹے کا قتل بھی ہو، باپ کا قتل بھی ہو، معاف کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ وہ قبائلی مشران کا کام ہے کہ وہ دوبارہ اس تصور کو زندہ کریں، اور جس طریقے سے وہ صاحبان خیر ہوتے تھے اسی طریقے سے وہ صاحبان خیر بنے، بجائے اس کے کہ وہ صاحبان مال بنے، کہ وہ مال بنانے کی، بلکہ یہ اب ایک جرگے جو ہیں اب اس وقت ایک کاروبار کی صورت جرگوں نے اختیار کر لیا۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، وہ صاحبان خیر۔ پھر جنگ کے دوران یہ ہوتا تھا کہ ایک اور اصطلاح تھی سرتورے، کہ کبھی عورت درمیان میں آ جاتی تھی تو پھر جنگ جو تھی وہ رک جاتی تھی، تو سرتورے کا تصور تھا۔ پھر سپن روبے کا تصور تھا، سفید ریش لوگ جب آ جاتے تھے تو لوگ احترام کرتے تھے۔ چنانچہ یہ وہ کچھ حوالے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ جہاں کچھ مذہبی حوالے ہیں وہاں ہمارے کچھ قبائلی روٹس بھی ہیں، ہمارے کچھ روایات بھی ہیں، کہ اگر ان روایات کو ہم دوبارہ لے آئیں اور اس کی طرف آ جائیں تو یہ جو اقدار ہیں، یہ جو قوانین ہیں، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز میں، اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کے لیے تو طریقے موجود ہیں، لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز میں بھی ہم ان کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ہم اس میں، ہمارے علماء کرام، ہمارے جو دیگر قائدین ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک معاشرتی بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔
اب یہ موضوع اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امن کا مقام، امن کی قدر و قیمت، امن کے ثمرات اور فوائد کیا ہیں۔ تو اس میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا قرآن پاک کی سورہ قریش کی طرف۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو تین چیزوں کا ذکر ہے۔ بظاہر تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بے ربط چیزیں ہیں، نعوذ باللہ، جس طرح ہمارے مستشرقین یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے ربط باتیں ہیں۔ نہیں، ان کے درمیان بہت مضبوط ربط ہے۔ یہ ایلاف قریش، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تجارت ہو گئی سردیوں کی، گرمیوں کی۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع۔ اب تجارت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر تجارت ہو وہاں پہ مضبوط معیشت ہوتی ہے۔ اطعمہم من جوع کیا ہے؟ یہ مضبوط معیشت ہے، لیکن اس کے لیے وآمنہم من خوف۔ تجارت تب ہوتی ہے کہ جب خوف کی کیفیت نہ ہو، امن کی کیفیت ہو۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ تکون ہے: امن، تجارت، بہتر معیشت۔ دعائے ابراہیمی، ثمرات کی موجودگی۔ تو ثمرات کس کے پاس ہوتے ہیں؟ میوے کس گھر میں ہوتے ہیں؟ کہ جس کی معاشی حالت بہتر ہونا۔ جس کی معاشی حالت بہتر نہ ہو اس کے گھر میں تو میوے نہیں آتے نا۔ میوے، فواکہ، ثمرات، یہ تو جس کی معیشت مضبوط ہو۔ امن کی دعائے ابراہیمی، مکہ۔ پھر میں آپ کو لے جاتا ہوں اوس اور خزرج کی طرف۔ اب مدینہ کی آپ آبادی کی حیت آپ دیکھیں، جس طرح ہر شہر کی آبادی کی ایک حیت ہوتی ہے۔ مثلا اس وقت اسلام آباد، تو اس میں آپ کو دنیا جہان کے لوگ ملیں گے۔ آپ کو پشتون ملیں گے، پنجابی ملیں گے، کشمیری ملیں گے، آپ کو سندھی ملیں گے، بلوچی ملیں گے، گلگت کے ملیں گے، افریقہ کے ملیں گے، ہر ملک کے لوگ ملیں گے۔ ایک آبادی کی حیت ہے۔ آپ پشاور میں جائیں تو پشاور میں اس وقت اصل جو پشاوری ہیں، ہند کو اسپیکنگ، وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ آپ کو ممن ملیں گے، آپ کو خٹک ملیں گے، آپ کو بجوڑ کے لوگ ملیں گے، دیر کے لوگ ملیں گے، افریدی ملیں گے، شنواری ملیں گے۔ حیت ہے۔ تو مدینہ کی حیت اس وقت کیا تھی؟ مدینہ کی حیت تھی کہ جو مدینہ کے دو قبائل تھے، اوس اور خزرج، وہ اور یہودیوں کے تین قبائل، وہ مدینہ کے باسی تھے۔ اب ان کی معاشی حالت کیا تھی کہ یہودی جو تھے وہ تاجر تھے، یہودی تاجر تھے، اور اوس اور خزرج کا کام کیا تھا؟ زراعت۔ وہ زرعی لوگ تھے۔ یہودی زراعت نہیں کرتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے، اور اوس اور خزرج زراعت کرتے تھے۔ چنانچہ اوس اور خزرج کے درمیان جنگ تھی، جنگ بعاث کے نام سے، 120 سال تک جاری رہی۔ اب جنگ کے نتیجے میں ان کی معیشت جو تھی وہ معیشت منحصر تھی یہودی قبائل پر، بالخصوص بنو قینقاع کے اوپر، جو سونے کا کاروبار کرتے تھے۔ یعنی یہ لڑتے تھے، ان کے درمیان جنگیں ہوتی تھی، جنگوں کے لیے ان کو مال کی ضرورت ہوتی تھی، پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ یہودیوں سے سود کے ذریعے پیسے لیتے تھے، ان کو پھر ادا کرتے تھے، پھر جو تھوڑی بہت ان کی زراعت ہوتی تھی، جو آمدن ہوتی تھی، وہ یہودیوں کو پے کرتے تھے، مزید پیسے لیتے تھے زیادہ سود کے ساتھ، پھر محنت کرتے، لڑائی لڑتے، اور پھر یہودیوں کو پیسے دیتے۔ تو معیشت کا انحصار مدینہ کا یہ کس کے اوپر تھا؟ یہودیوں کے اوپر۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस और खजरज हिजरत मदीना से पहले सबसे पहला काम क्या किया कि जंगी बुआस को खत्म कर दिया। औस और खजरज ये आपस में दोस्त, दुश्मन थे, दोस्त बन गए, मुसलमान बन गए। जब जंग खत्म हो गई तो उस जंग का लाजमी असर क्या था कि उनकी मईशत आज़ाद हो गई। जंग खत्म हो गई, मईशत आज़ाद हो गई, और फिर रफ्ता रफ्ता मदीने के अंदर क्या आने लगा, बेहतर मईशत, खुशहाली आने लगी। और उसका असर अब हम फरोग़ दीन में देखते हैं कि हमारी तारीख़ लिखती है, सीरत की किताबों में है कि सुलह हुदैबिया के बाद लोग जोक दर जोक मुसलमान होने लगे। क्यों मुसलमान होने लगे? क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि मदीना तो एक बदला हुआ शहर है, मदीना तो खुशहाल लोगों का एक मस्कन है, मदीना की मुआशी सूरत हाल तो बहुत बेहतर है, वहाँ पे तो लोग खुशहाल हैं, वहाँ पे तो लोग मुतमैन हैं, वहाँ पे तो लोगों के दरमियान कोई जंग नहीं, कोई झगड़ा नहीं, चुनांचे लोग मुसलमान होने लगे। तो ये कुछ गुजारिशात थी जो मैं आपके सामने इस तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप सब कोई इब्तिदाई तालिब इल्म नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, उलमाए किराम हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा तफसील में जाने के बजाय कुछ इशारे आपको दिए, और इन इशारों के साथ आपके पास अगर इतने जान से वक्त हो तो फिर सवाल जवाब भी ले लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आपके बेहतरीन फुरमगज़ लेक्चर से हमने बहुत कुछ सीखा, और अब तमाम